رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقدس ولیوں سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی کے مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے ولی کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اسی وجہ سے ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ طاقتور بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے مقدس ولیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو ولی ہے وہ ہمارا سردار ہے، جو ولی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، تو ہمیں کسی ولی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر ولی سے محبت کرنا چاہیے۔ ان کی طاقت کا اندازہ، ان کی قوت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، فقط یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث سے پاک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین نے حرکت کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ کو بنایا، پہاڑ کو بنایا۔ جیسے ہی پہاڑ زمین کے اوپر آئے تو پہاڑ کے زمین کے اوپر آنے سے زمین نے اپنی حرکت کو روک دیا، زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا پہاڑ اتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ نے زمین کی حرکت کو روک دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں پہاڑ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور شے ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کیا چیز ہے تو ہمیں بتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں وہ ہے لوہا، کیونکہ لوہا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، تو لوہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں، کیا تیری کائنات میں لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور شے ہے؟ کیا لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں وہ ہے آگ، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اگر آپ لوہے کو آگ میں ڈالو گے تو لوہا پگھل جائے گا، اس وجہ سے آگ زیادہ طاقتور ہے لوہے کے مقابلے میں۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا آگ سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، پہاڑ سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں، تیری کائنات میں کوئی طاقتور شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، آپ پانی کو ڈال دیں گے تو آگ بجھ جائے گی، اس وجہ سے پانی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا پانی سے زیادہ بھی کوئی طاقتور شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں وہ ہے ہوائیں۔ ہوائیں پانی سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو پانی کا رخ بدل دیتی ہے، اس وجہ سے ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا کہ زمین سے زیادہ، پہاڑ سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں کوئی طاقتور شے ہے؟ کیا تیری مخلوق میں ان سب سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا دوست ہے، میرا پیارا بندہ ہے، میرا ولی ہے۔ ولی پانی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ولی پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ولی آگ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اگر کہیں پر آگ لگی ہوتی ہے، اگر ولی دعا کر دیتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا ہے اور اگر ولی دعا کر دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر ولی دعا کر دے تو ہوائیں اپنا رخ بدل دیں گے، اس وجہ سے ولی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ولی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ولی کی کرامت کو پیش کیا جائے تو کبھی کسی ولی پر اعتراض مت کرنا، حدیث پاک کا مطالعہ کرنا، آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ طاقتور ولی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ اب میں آپ کو اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی شان بتاتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ کی عظمت کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کتنے طاقتور ہیں۔ کشمیر کی ایک مسجد میں کسی چیز کا اثر تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس مسجد میں جنات کا اثر ہے، برے اثرات اس مسجد کے اندر موجود ہیں، برے اثرات اس مسجد میں موجود ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے مسجد میں تالا لگا دیا تھا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کیونکہ مسجد میں جنات آتے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے اور لوگ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب حضور تاج الشریعہ کشمیر پہنچے، حضور تاج الشریعہ کو پتہ چلا کہ فلاں مسجد ہے اور وہ مسجد بہت زیادہ دنوں سے بند ہے، اس مسجد میں لوگ نہیں جاتے ہیں، بہت زیادہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مسجد کے اندر برے اثرات موجود ہیں، اس مسجد کے اندر بھوت موجود ہیں، لوگوں کا ایسا کہنا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا اب جلسہ بعد میں ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ جلسے میں گئے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا اب جلسہ بعد میں ہوگا، پہلے تم مجھے مسجد لے کر جاؤ، سب سے پہلے میں اس مسجد میں جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا۔ شان دیکھو حضور تاج الشریعہ کی۔ لوگوں نے کہا حضور اختر رضا خان تاج الشریعہ اس مسجد کے اندر اثرات موجود ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، مگر وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ایک مقدس ولی ہے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے مسجد کا تالا کھلوایا۔ حضور تاج الشریعہ نے جیسے ہی مسجد کا تالا کھلوایا، مسجد میں جیسے ہی قدم رکھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی حضور تاج الشریعہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضور تاج الشریعہ نے اذان پڑھنا شروع کر دی، اذان پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد کے اندر سے کچھ لوگ نکل کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ شان ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ اس کے بعد سے اس مسجد کے اندر نماز ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھی، اور حضور تاج الشریعہ نے سب کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کبھی تالا مت لگانا، اس کو آباد کرنا، اس کو ویران مت کرنا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں آج جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بلا کر لے کر آئیں اور اگر آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ فلاں مسجد کے اندر جنات موجود ہیں، آپ جائیں اور ان جنات کو بھگا دیں، تو وہ خود بھاگ جائے گا، مگر جنات کو نہیں بھگائے گا۔ وہ پیر کوئی ہیں، وہ پیر ہیں۔ میرے حضور تاج الشریعہ ایک سچے پیر تھے، حضور تاج الشریعہ ایک معتبر عالم تھے، حضور تاج الشریعہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، حضور تاج الشریعہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ اس وجہ سے حضور تاج الشریعہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، ایک اللہ والا ہے جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور یہ اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، جنگل میں جا رہے تھے، اپنے قافلے کو تلاش کر رہے تھے، قافلہ نہیں ملا۔ جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک شیر موجود ہے، شیر موجود ہے۔ شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا، شیر نے حضرت سفینہ کو نقصان پہنچانا چاہا۔ جیسے ہی شیر نے حملہ کرنا چاہا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شیر مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے تو سن لے میں کون ہوں، میرا تعارف سن لے میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے تو پوچھ لے میں کون ہوں، اور تو مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سن لے میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوں، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں نبیوں کے نبی کا غلام ہوں، میں تاجداروں کے تاجدار کا غلام ہوں، میں آقاؤں کے آقا کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سفینہ نے اتنا کہا میں کسی دنیا دار کا نوکر نہیں ہوں بلکہ مدینے والے کا نوکر ہوں، تو شیر نے کتے کی طرح اپنی دم کو ہلانا شروع کر دیا۔ اب شیر جو حضرت سفینہ پر حملہ کرنا
کرنا چاہ رہا تھا، اس نے حضرت سفینہ پر حملہ تو نہیں کیا، وہی شیر حضرت سفینہ کا محافظ بن گیا۔ حضرت سفینہ کا شیر محافظ بن گیا اور شیر آگے آگے چل رہا تھا۔ حضرت سفینہ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، شیر میری حفاظت کر رہا تھا اور شیر نے ہی مجھے قافلے والوں سے ملایا۔ حضرت سفینہ کو ڈر نہیں لگا، حضرت سفینہ بھاگے نہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ان کے دل میں حضور کی محبت تھی، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والے شیر سے نہیں ڈرتے، اللہ والے سانپ سے نہیں ڈرتے، اللہ والے بچھو سے نہیں ڈرتے، اللہ والے کسی کیڑے مکوڑوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی اختر رضا حضور تاج الشریعہ کی شان ہے، یہی اختر رضا حضور تاج الشریعہ کی عظمت ہے کہ حضور تاج الشریعہ نہ حکومت سے ڈرتے تھے، حضور تاج الشریعہ نہ کسی جانور سے ڈرتے تھے، حضور تاج الشریعہ کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ اگر حضور تاج الشریعہ کے دل میں کسی کا خوف تھا تو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ تو جس دن آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے گا، اس دن آپ بھی کسی سے نہیں ڈریں گے اور اللہ کے ہر ولی سے محبت کریں گے۔